اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پچھلے جمعے میں تھوڑی جی حضرات صحابہ اکرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے نہ گفتگو کی تھی آج بھی دل جڑا بچو ڈھڈو میرا دل ہے وہ تو وہی عنوان تے ارادہ لیکن اتنے ہوں میں تساں سامنے پڑھیاں یہ تھوڑا جا اور موضوع ہے لیکن قرآن اور صحابہ ایک ہی آوان کدائیوں بھی پڑھ گنو کدائیوں بھی چاہ گنو ہر آیت انہوں نے زندگی دسے نہیں پئی اور انہوں نے جڑا عمل ہے وہ قرآن نے ہر آیت نی تفسیر ہے اور ہر آیت انہوں نے شان ہے کیونکہ جڑا حکم بھی اللہ قرآن نے بیان کیتا اساں سب تو پہلے پورا کرنے والے ان نہیں آوان اور اگر اس قرآن نے کہیں گلہ نہیں عملی تفسیر ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ جڑیاں میں آیتاں پڑھیاں ان میں اس تو پڑھیاں کہ آج کل سڑی زبان تے ایک گل ہے اور وہ گل بھی بجا ہے جڑی اس ملک مہنگائی ہوئی پئی اور معاشی طور تے جڑے اسی تباہی نے دہانے تے ہیں اور ہر آدمی اپنی روٹی روزی تو پریشان ہے جڑے سفید پوش لوگ ہیں ان بھی ہون پریشان ہیں کہ جناب گھیو آئل چینیاں داڑھی ہر جڑی عام چیزاں روز مرہ نے استعمال نہیں آن ان اتنی مہنگیاں اور اتنی بلندی تے پہنچیاں پیاں کہ کدی اس نہ تصور بھی نہیں ہے بھائی ان بھی ہو سی لیکن اس پریشانی نے باوجود سچی گل یہ میں پہلے اپنی گل کرنا وقت تو سنے اسی ان ساری مہنگائی نے رونے بھی رونے ہیں تو خالی چس چاونے واسطے خالی ان چسکا چاونا گپ لاونی کہیں حکمران نہ دو گاڑیاں کڑنیاں تو بس بات سیڑا وہ جڑی جیونے نے زندگی اور جڑا انداز ہے وہ ہی ہے حالانکہ اس موقع تے جڑا سب تو بڑا سبق ہے اور اس موقع تے جڑا تقاضا سڑے کو ایمان نہ وہ کیوے کہ جس وقت تسی اوکھے ہو تو اس وقت اپنے رب نی ذات نی طرف رجوع کرو کیونکہ مشکلیں جو کرنے والا تو وہ ہے اساں اس نی طرف رجوع نہیں کر رہا جڑے انہوں نے حمیتی انہوں نے آکسان جی وہی جڑا پچھلے ہے نا وہ ہن کر گیا جڑے پچھلے آڑے جڑے وہ تو اوکے ایمان آندھی بیٹھے نے اس تے انہوں آکھنا ہے تکے نے جی سڈیاں ہٹائے نے نویں آندھے نے ہن مزہ چکھو بھائی سڑی ساری بحث اور سڑا سارا لبے لباب ہی ہوئے نہ میں توبہ والے پلے متوجہ ہونا نہ اپنی روٹی روزی وچ میں اپنے رب کو برکت منگنا بھائی اللہ ضرورتیں تو پوریاں کرنے والا نا تھوڑے وچ بھی اگر تو میری ضرورتیں پوریاں کر دے تو اللہ قادر ہوا نہیں سڑے کو ہزارہ نہیں لکھا روپیے تب ہی سڑا ایک ہاتھ اگے ایک پیچھے اسی پریشان ہاں اور اگر اللہ تعالیٰ تھوڑے وچ برکت رکھ دیں تو وہ اس سے بھی قادر ہے تو اس موقع تے سچی گل یہ کہ میں حیث القوم اساں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے
کہ یا اللہ ہوں سڑے وسے تو یہ گل باہر ہے، سڑے تو یہ کم سڑی طاقت تو باہر ہے، وہ تو بارشاں نہیں ہونی پہ حکمران مہنگائیاں کیتے ویلیں وہ تو می روکے پین، ایسا مطلب ہے ہر پلو سڑے کاغذ خراب ہوئے پین۔ مشکات شریف نے حدیث سے آپ فرمایا لوگ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جڑوے حکمران برے آنے تو لوگ حکمرانہ گاڑیاں کھڑے لیں، حالانکہ انہوں نے دل تو مہنیاں دو انگلیاں نے درمیان ہیں، تسی سدھے ہو ونجو نہ سدھا کرنا مہنگا کام، تسی انہاں گاڑیاں کٹ کے آنے بھائی سدھے ہو ویسے کی کون سدھے ہو جڑوے اسی آپ سدھے نہ ہو، اسی ہر دھوکھا ہر جھوٹ ہر فراڈ ہر پٹھا کام کرنے پہ تو وہ رزق کی برکت اور خیراں اور اللہ تعالیٰ نے طرف جڑے انعامات نے وعدے کہ تھوڑے وچوں بھی سارا سسٹم اور نظام چلنا رہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندیاں واسطے معاشی طور تے بہت سارے نظام رکھے ہوئے ہیں۔ اسا تو سمجھے وانا کہ معاشی نظام ایک ہی ہوئے، یہ غیرنا نظام ہے کہ جس لباس مال اکٹھا کرو اکٹھا کرو اکٹھا کرو، جائز طریقے نہ اکٹھا کرنے ہو یا ناجائز طریقے نہ، اتنا مال اکٹھا کرو اور وہاں تو اس سے منافع کماؤ، اتنا کماؤ کہ تسی سارے نال زیادہ روپیے اکٹھے کرنے والے بڑھویں۔ یہ اسلام نہ معاشی نظام نہیں، اسلام نہ معاشی نظام یہ کہ کماؤ اور غریب ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں خرچ کرو، اللہ نے دیتے ہوئے تو اللہ نے حقوق ادا کرو، کہیں ہوری نہ چلہ پجا پیا تو اس سے چلہ باڑو، اگر تسی قسم پرسی ویچ کوئی تو سنا پڑوسی اور وہ مرنا پیا بیماریاں ویچ تکلیفاں ویچ بھوکھا ویچ تو توڑے بینکیج پہ وین تو انہوں نے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو وہ اپنی ضرورتیں پوریاں کر کے کہیں غریب اور غربا کی ضرورت پورا کر۔ اسلام نہ معاشی نظام تے یہ ہے سخاوت تے جڑا مبنی، خرچ کرنے تے جڑا مبنی، جڑا قرآن بار بار حکم دینا پیا کہ ایسا خرچ کرو اور یہ خرچ کل میڈ کوڑو ایسا بدلہ چاہ کے نہیں، اور وہ بدلہ خالی قیامت ہے جھاڑے واسطے نہیں، اس جہان بھی اللہ دینے، لیکن گل ساری یقین نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ فرمایا میں نہ یہودیاں تے اہل کتاب تورات اور انجیل دیتی ہے کہ اس تورات اور انجیل تے عمل کرے، اگر کرنا نا عمل اللہ بہن اگر عمل کرنا تو اتو بھی کھینا تے تھلو بھی کھینا، نہیں تو تورات انجیل تے عمل کرنے نہ تے کھاونے نہ کے تعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے بہن کھواونا میں نا جڑوے تسی میری کتاب ناڑا اور میرے اترے ہوئے احکامات نہ وفا کرے سو تو وہ تسی تکے نا میں تو سنا کی کون وفا کرے نا، کھواونا تو میں ضرورت ہے تو سنیے میں پوریاں کرنے اگر تورات اور انجیل قائم کرنے والے قائم کرن تلا اکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اتو بھی انہاں لبسی تھلو پیراں چو بھی لبسی، کہ مطلب کہ آسمان بھی انہاں نہ نوکر ہو سی اور زمین بھی انہاں نہیں باندھی ہو سی، انہاں جس وقت ضرورت ہے اس وقت بارش لا سی، جس وقت وطر نہیں لوڑی زمین چو وطر لبسی، منہ پھڑیاں گڈڑیاں منہ چاہ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، میں کتھوں کٹا جی مین ایک کڑی نہیں تو کڑی اثر روکی ہوئی اللہ نہیں روکی ہوئی، قانون خداوندی یہ ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیاں آڑے شہر آڑے ملک آڑے علاقے آڑے اجتماعی طور تے ایمان گھناون تقوی اختیار کرن پاک زندگی لگاون، اللہ پہنن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتنا بھی وعدہ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین اور آسمان دو نے برکتہ نے بوئے کھول دے، یہ تو مولوی نکال لیں قرآن نکال لیں، اسی ادھے تھے وینے نا اسی آنا ایک سبب بند ہویا تو ایک سبب اور اختیار کر گئے نو، جی اس ٹویل اج پانی نہیں تو ایک ٹویل اور لوا گئے نو، جی 300 نہ تو ایک ذرا 500 والا بور کرا گئے نو، کثرت اسباب مسائل نہ حل نہیں، رجوع اللہ مسائل نہ حل نہیں، ازیانا اتنے مسائل جمع ایک دکانہ نے بجائے 2 بنا گنا 2 نہیں 3 بنا گنا 3 نہیں 4 بنا گنا، اور پتریاں بھی لا دیواں کمے تو دوئیاں بھی لا دیواں اور نکیاں بھی لا دیواں، جاگتیاں بھی لا دیتا کڑیاں بھی لا دیتا، سارے بشین بنے پین
تے مہینے نے آخر تے سارے پہ گنے ہونے باجی پانی کتنے جھاڑے رانے تنخواہ لبنے چو تے اتھو گھڑنے اتھو دیونے ای جڑی سیڈی ذہنی پریشانی اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید فرمانے پہن کہ مارو ہاتھ پیر جتنے مار سکنے ہو یہ ہاتھ پیر مارنا ای کافروں واسطے قانون ہے تو سا ہاتھ پیر مارنا ای کچھ جتنا کچھ تو سا اللہ تعالیٰ حکم دیتا اتنا او کرو جڑے اللہ نے حکم انو نہ پورا کرو تو سنی روٹی روزی میں پوری کر برکت تک کہیں حکمران نے اختیار اس نہیں کیوں جی یہ تو سامنے موضوع خشک لگنا پیا برکت تک بادشاہ نے اختیار ہے یہ تو اس پانا حضرت مولانا برکت کہاں آخریں ذرا تکے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سڈے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان ہیں بڑیاں کتابیں نے مصنفن ایک انہوں نے بڑی مشہور کتاب ہے معارف الحدیث بڑی آسان اور عام فہم کتاب مولانا فرمانے میرے والد صاحب گئے نا حج تھے تو واپس آئے تو انہوں نے آکھا منظور میں بیت اللہ نہ غلاف نپ کے توڑے واسطے دعا منگی اور خالی منگی نہیں اس یقین نال میں واپس آیا کہ ماں اتھے محسوس ہویا کہ میری دعا قبول ہو گئی میں منگی اور میری قبول بھی ہو گئی ماں 100% یقین ہے مولانا فرمانے میں بڑا متوجہ ہوں پتنی ابا جی میرے واسطے کہ دعا منگی اور کہ میرے واسطے شے گھن کے آئے فرمایا بیٹا میں توڑے واسطے دعا منگی بھائی اللہ میں نے پترے نہیں جیباں وچ کدی پیسے نہ دیں ساں غریب رکھے اساں دولت نہ دیں کوئی پیو بیت اللہ وچ بن کے اپنے بیٹے واسطے دعا مانگنا سڑے چکے نہیں ہمت ہے کہ اسی اپنی اولادی واسطے دعا مانگا بھائی اللہ انہاں رزق نہیں تنگی دیتی رکھیں کوئی بھی نہیں کرے بیت اللہ وچ غلاف نپ کے پر میں اللہ تعالیٰ کو دعا مانگی کہ خدا توڑی جیباں پیسے نہ رکھے لیکن ناڑی بھی منگی کہ اللہ توڑا دنیا نہ کوئی کم کدائیں پھنسائے بھی نہیں توڑے کو دولت بھی نہ ہوئے تے توڑے کم بھی نہ رکن یہ میں منظور کروایا اور میں اللہ نے گھر بیٹھا مولانا فرمانے میں اپنے والد نے اس دعائیاں اپنی زندگی بھر ویکھا کہ میرے کو کدی بھی جے 5 روپیے تے پیسے نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ ماں دنیا نے ہر ملک جہازہ تھے اور دنیا نے ہر کونے وچ پہنچایا اور میری دنیا نے ہر ضرورت میرے رب غیب چو پوری کی یہ برکت ہے اسیانہ میری جے 10 کریڈٹ کارڈ ہوون اور جناب میرے اتنا بینک بیلنس ہوئے اور اتنا میرا ہوئے تو ود میں بڑا سوکھا یہ سیڈی ایک ذہنی ایک سوچ ہے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ ذہنی سکون واسطے میں یار کچھ اور ہے ہاں جی حضرت ابو بکر صدیق نے کتنا بینک بیلنس ہے تو آج بھی اگر خیرات تے صدقہ کرنے نہیں گل آوے تو سب تو پہلے نمبر دیتا ابو بکر نظر آنے کہ خدا نے نہ تے کہیں بہوں دیتا جنے ابو بکر دیتا اللہ نے رائے تے سب تو زیادہ خرچ کہیں کی تھا ابو بکر کی تھا تے ابو بکر کو اوے کتنا خلاص کچھ بھی کوئی نہیں تو یہ کیے ہوئے اس تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے کہ ابو بکر اس تو انہوں نے شان سب تو وڈی نہیں کہ انہوں نے نماز روزے بہوں پڑھے انہوں نے اندر کوئی گل ہے جس نے وجہ تو انہوں نے مل منگا اور وہ گل یہ اللہ تعالیٰ ہی تو نہیں ویکھنے اس لکھ دیتا تے اس کخ دیتا اگر اس کخ بھی اخلاص نہ دیتا تو یہ اس لکھ چھاڑے نال بھی اتنے لگے گا جس تکامنے واسطے دیتا تو بھائی اپنی معاشی حالات درست کرنے واسطے پہلا تھا اوے اللہ تعالیٰ نے ذات نی طرف رجوع کہ میں اپنی زندگی ٹھیک کرا میں اپنے گھرے وچ ایمان تقوی نیکی نماز پورا ٹبر نماز نہیں پڑھنا تو برکت کتوں آسی جی مہنگائی تے نظر آونی ضرورت جو پھیلنیاں ویسن جو پھیلنیاں ویسن جتنے وسائل اکٹھے کر سا اتنے مسائل کھڑے ہو ویسے جتنا اللہ تعالیٰ نہ تعلق اور نظام درست ہو سی اتنا اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت پا دے تھوڑے پیسہ نال بہو کم ہو گئی نا ای برکت کہ میرے کو جتنے امن اللہ انہوں نے میری ضرورتیں پوریاں پہ کرے
تو میں سا دس سکنا اے جے لوگ تسی اپنی اکھیں نہ بھی ویکھ سکو اے جڑے مسیتیاں وچ امام رکھے ہوئے نے جنہاں 8,000 تے 10,000 روپیہ دینے 20 سال ہو گئے نے امامت کرے نے تے روپیہ 12,000 تے 14,000 تنخواہ ہے سارے تے کتنے وچ کاروباری بیٹھے ہو تے دکاندار بیٹھے ہو 12-14,000 روپے تے اگو مولیاں نے اللہ نے حکم نہ جا کر بھی بھگوانے انہوں نے ہر ویلے یہ کم ہونا ہاں جی 12 10 تو انہوں نے جا کر تو اس تھوڑے جائے تنخواہ وچ اور تھوڑے جائے اس نظام وچ اللہ تعالیٰ انہیں بھی چلانے پہ نہیں چلانے یا اور کتنے لوگ ہیں جڑے کہیں نہ کہ ہاتھ نہیں پھیلانے دیندار لوگ ہیں ہاں جی پینشن آنی پئی اس پینشن تے گزارا کوئی کمائی نہیں کوئی ذریعہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی چلانے پہ تو میں نے محترم پہلا سبق سی میں آکھنا پیا اوے سیڑھی گل سیڑھی سمجھ تو ہوتے اسی جس ماحول اور جس معاشرے جینے پہ اس ماحول اور معاشرے میں ان گلہ ہونا سا آئیڈیاں سمجھ نہیں آنی میں نے آکھنے نے مقصد یہ ہے کہ مہنگائی 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 اس نہ رومنے ناڑا سا فائدہ کوئی نہیں ہونا اس نہ اس اسا فائدہ ہونا جس وقت اسی اپنی کمائیاں اسا حلال طریقے نہ اختیار کر گے نا حلال نہیں کمائی نہیں اپنی برکت ہے اور وقت اللہ تعالیٰ نے طرف رجوع اور اپنے اولاد اور اپنے گھر بار اور جڑا میڈا کنبا اسا میں اپنی نیکی اور عبادت تے کھڑا رکھا انشاءاللہ یہ بھی رزق نے برکت نے ذرائع اور اللہ تعالیٰ ان حالات جیسے پوری دنیا اسے جکڑی پئی اور بعد چھڑے ملک اللہ اساں ماں فرمائے 70 سال تو اساں جتنے حکمران لبنے پہن سب انہوں جڑے غیرانیاں پالیسیاں اور انہوں نے اشارے تھے اور انہوں نے آکھنے تھے اپنے ملک نیاں پالیسیاں بڑھاونے والے تو سڈے حالات اے جی رونے یا اس تو بھی اللہ معاف کرے بدتر نہ ہون اور سڈے حالات اساں نظر آنے پہن کہ روز بروز ملک کیڑے پلے بہنا پیا اس وقت اساں سب تو پہلے اللہ اپنے رب نہیں طرف کیونکہ سڑیاں مشکلیں سب تو پہلے اس حال کرنے وہ بھی ناراض وہ تو حکمران بھی ہل اور جناب مہنگائیاں ہل تو اللہ کی طرف کوئی رجوع نہیں کوئی برکت نہیں دعا میں سمیت کوئی اوے جڑا اس مہنگائی تو بعد آکے جی میں روزانہ 10 منٹ کھا لی اپنے رزق نہیں برکت واسطے اللہ تعالیٰ کو رو دو کہ دعائی مانگنا کوئی بھی نہیں مانگنا گل جتھے 4 بندے بیٹھے اگلے دن ایک عالم نے میں بیان سننا پہ انہیں بڑی خوبصورت گل کی انہوں نے کہا جڑا سب تو بے وقوف بندہ ہونا نا وہ سب تو زیادہ دنیا لوگوں نے گلاں کرنا جڑا سب تو جلا وہ فلانے ہن کر دیتا نے فلانے ہن کر دیتا نے اتنے ہنج ہو گئے نے اتنے ہنج ہو گئے نے ہوں ہی ہو گئے نے ہوں ہی ہو گئے نے اپنا کوئی ہوش نہیں اور پرائے نہیں گلاں اس ہر وقت نہ پیا اتنے ہوں ہر بندہ سیاسی ہر نشست سیڑھی سیاسی گفتگو تو خالی نہیں ہونی اور فضول تو بھائی اگر اسی چاہنے ہیں واقع تن کہ سڈے حالات درست ہون تو اس واسطے پہلا کم جڑا سڈے وسے چے وہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذات کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تعالیٰ کو دعائیں منگنی اللہ تعالیٰ انہاں نظام درست کرے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور ایک بڑا شدید کہا تھے عام رماد اور رماد مشہور ہے سیرت نیاں کتاباں حضرت فاروق اعظم نے دور ہے کہ جانورنیاں جسم تو گوشت ختم ہو گیا ہڈیاں رہ گئیاں جانور ذبح کیتا ہے کرنے والے اپنی بکری کوئی کہ کوئی ایسا ذبح کر کے کھواں ایک قطرہ اس گردن چو خون نہ نہیں نکلا تو اس وقت اس چیخ ماری واہ محمد ہائے میرے محمد عربی تو سا نہ دور کتنا برکت آ رہا ہے اسی کتھے پھنس گئے ہیں آج اس دور سڑیاں نہ کٹھیاں ہوئیاں بکریاں چو ایک قطرہ ہے خون حالانکہ دور فاروق اعظم نہ دور ہے گلہ بڑھنا نہیں ہے اس بدو نہ کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دور تو برکت آنا ہے عمر نے دور ہی چیکے ہو یہ اللہ نے آزمائش ہونیاں حضرت عمر نے دور بھی کہا آ سکنے حضرت عمر نے دور بھی بارشاں رک سکنیاں یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہے اور تکوینی نظام وہ اس نے مرضی اور منشا نے مطابق چلنا کہ بھائی ایسا ہوں اتنے کے فیصلے اتنے کے فیصلے وہ انسان نے وس اور زور تو باہر ہے حضرت عمر حضرت عمر بن عاص خط لکھا مصر کہ مصر اطاعت نہیں
اور بڑا سرسبز و شاداب ملک ہے، تو اے عمر تو سڑے واسے اٹھو غلہ بھیج، اور اتنا بھیج کہ مدینہ نہیں پورا علاقہ یہ سرسبز و شاداب ہو ونجے اور لوگوں نے ضرورتیں پوری ہو ونجن۔ اور کاتچ عالم یہ ہے کہ 10,000 بندہ اور 20,000 تک بھی تعداد گئی، لوگ اپنے گراواں چو اٹھ کے مدینے آ گئے، انہاں 20,000 بندے دسترخوان تے روٹی بوا کے فاروق اعظم کھوینے کہ میں نہیں رہا، میں نے بوئے تیار رہی، میں نہ کدے کرا۔ انہوں نے انتظام اس کا اتنے زمانے چھو، اور آپ کھاونا چھوڑ دیتا ابھرے نہ ہو جی، آپ کھاونا پورے کھاتے چھوڑ دیتا، خشک ہو گئے نا، آپ نے ابھی گوشت صرف ہڈیاں نکل آئیاں، رنگ کاڑا سیاہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت کھاؤ، میں کی کون کھائیں، جس وقت تک میری پوری رعایا پیٹ نہیں بھر گئی نہیں تو میرے حلق چو لگنا ہی نہیں۔ سیڈا کام تو یہ ہے اللہ کی طرف رجوع، اللہ کو دعائیں بھی، کیونکہ اتنے جڑے مسلط کیتے ہوئے ہیں نسا آپ کیتے ہوئے ہیں، اس ویلے ووٹاں تسی انہاں نہیں جھنڈے چہنے ہو، تساں مولی کوئی اور گل آ کے بے کہیں مولیاں دیو تو تسی آنے تک کرے استاد سیاست کرے ممبر تے بیٹھ کے، ہن چوپو مزے کرو، ہاں تبدیلی نے مزے بھی چک کے دینے، ان اتو وڈے آئے اساں ٹھیک کرنے والے یہ مزہ بھی چک کرنے۔ اللہ مڑ مڑ کے سمجھانے پہل کہ جتوں تسی حالات ٹھیک کرنا چاہنے ہو اتوں نہیں ٹھیک ہونے، ہاں ایسا گھلاؤ ایسا گھلاؤ ایسا گھلاؤ ایسا گھلاؤ، انہیں شہدہ نے وسے جی کچھ نہیں، انہیں تو سنے کیا حالات ٹھیک کرنے۔ حکمران گزر گئے، حکمران ہی ہے جڑا کاتنے زمانے ہومنے نے باوجود بھی نہیں کھانا پہ کہ رہا بھوکی تو میں کی کون کھائیں، عوام بھوکی تو میں کی کون کھائیں، اے جا حکمران تو ہن کو نہیں لبنا۔ اور تسی یہ بھی ظلم نہیں انتہا تک ہو نا، سڑے واسے پیٹرول 200 تو بھی ہوتے، تو جڑا عدالت جج صاحب بیٹھے انہاں واسے بھی فری پیٹرول ہے، وزیراں واسے بھی فری پیٹرول ہے، ایم این اے تے ایم پی اے ان شہدے سارے جپینا زکاة نے مستحق کر انہاں فری دیو، جڑا شہدہ جھگی بیٹھا جھونپڑی بیٹھا کچے کوٹھان بیٹھا اور 8-8 10 اسے جاکا دن انہاں واسے جناب ادھا لیٹر بھی گھڑنا دے پیسہ نہ لفظ۔ یہ قانون انگریزہ نے نا، یہ اسلام نہ قانون تا نہیں کہ حکمران اور اشرافیہ۔ اگلے دن کی بڑے سونا لکھا، اس آکھا اساں مڑ مڑ کے آنے ہو سکی روٹی کھاؤ اپنا گھیو بھی گھٹاؤ، اسی تو سکی کھینے ہیں، تسی بھی تو مہربانی کرو نا، لونی نے ہڈاڑے پیڑے نہ سٹو نا، تسا نے تو گھوڑے تے کھوتے بھی مربے کھین، اور عوام تسی آکھو کہ جناب گزارا کرو تائیں تو نہیں ہونا۔ حکمران گزارا کر کے تکائے تو بات ویکھو اللہ تعالیٰ برکت دینے کہ نہیں دینے۔ فاروق اعظم پہلے اپنے تے لاگو کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے بیوی کے پہ آکھنی کہ حضرت کوئی مٹھا کھاونے تے دل کرے نا تے بیت المال آکھو کہ تھوڑی جی تنخواہ بتا دے، جتنی تنخواہ آوے اس چو مٹھا نہیں بن سکنا، اسی ہر کھانے دوبار مٹھا کھانے پر روٹی کھا کے دی ان کو مٹھی شے گنا۔ یہ امیر المومنین حضور نے خلیفہ نہیں بیوی، کہ کہیں غریب نہیں بیوی نہیں۔ میں آگے عرض پہ کرنا جس سب تو زیادہ خرچ کی تھا اس نے بیوی، تو آج اس نے گھر بھی اتنا نہیں کہ وہ امیر بیانی اپنے واسے کوئی تنخواہ ودواؤ۔ حضرت ابو بکر کے جواب دیتے، فرمایا بھائی بیت المال گنجائش کوئی نہیں، امیر المومنین ہے اتنے تو ان مالک ہیں نا، ان جی کون مرضی خرچ کرن جی کون مرضی لین جتھے مرضی بنین جتھے مرضی رون، انہاں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت حضرت عمر بن عاص مصر نے گورنر ہے، سننے والی گل نے، حضرت عمر بن عاص مصر نے گورنر حضرت عمر پہ خط لکھنے کہ حضرت مصر ایک جامع مسجد نے ناڑ بڑا خوبصورت ایک پلاٹ ہے بڑا وڈا،
او میں امیر المومنین واسطے چاہ گدا اور تسا نے مکان واسطے وہ جگہ متعین ہو گئی. میں تسا مبارکباد دیونے واسطے اور خوشخبری دیونے واسطے خط لکھا کہ میں امیر المومنین واسطے بڑا بڑا پلاٹ چاہ گدا اور اتھے میں جناب نہ مکان بڑھ ویسا حضرت کدی تشریف گھناون تا مصر اجراس ہے. بیت المال چو نہیں گدا گیا, کئی گھننے آڑے گھن کے دیتا ماں جنے ہدیے میڑے, کوئی توشہ خانہ کھا گیا, کوئی جناب کے پہ رہنا. جواب سنے جڑا حضرت عمر لکھا, متوجہ گل سمجھنے پہ ہو, ادھر جملہ سنے وہاں تک بھی شک سکتے رہے. حضرت عمر جواب دینے پہ حضرت عمر بن عاص کہ پلاٹ تے جگہ تے چاہ کے دیا. ماں گل بھی سمجھا کہ ایک بندہ رانا حجاز چے اور سعود عرب رانا اس نا مکان مصر چوے, اس نا مطلب کے وے. میں جے مدینے رانا تے میرا تو پلاٹ مصر گھینا پیا تے اتھے میرے کوٹھے پاسے, اس کوٹھے پاونے نا مطلب ماں سمجھ نہیں آئے کہ بندہ حجاز روے تے اس نے پلاٹ تے مکان تے محل لندن تے مصر چوون. ان میری سمجھ تو گل بارے فوراً جڑا پلاٹ گدئی اتھے مسلمانہ نہ بازار بنا چھو. مسلمانہ اعلان کر دے جڑے جڑے اتھے دکان بناونا چاہون انہاں اپنی دکانہ بنا گنن اور اس جگہ بازار بنا دے جتوں مسلمان آن کے فائدہ اٹھاون. ماں تو نے پلاٹا تے مکانہ نہیں ضرورت رہے. یہ دنیا ہے جے وقت کتے ویکھڑیں ان میرے نبی نے بڑھائے ہوئے. اے جا دھونے والا ہون کائنات نہ کوئی آونا تے نہ اتنے دھوتے ہوئے تیار ہونے کہ جڑے دنیا اور دنیا نے مال و متا ہونے نے باوجود. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت حضرت حسن نے مہمان آ گئے 10-15 مہمان. حضرت حسن بڑے سخی آدمی ہے, ہر وقت دسترخوان چلنا رہنا ہے. مہمان آ گئے اور سالن کوئی نہیں. حضرت علی نے غلام کمبر حضرت حسن کمبرہ بلایا اور بلا کے آکھنے لگے کمبر کل پرسوں مال غنیمت چو شہد آیا بیت المال اور شہد میں بھی حق ہے اور جڑے ای شہد تقسیم ہو سی تو اس تقسیم نے ٹائم میں اپنے حصے تو اتنا گھٹ چاہ گی سا جتنا ماں لبنا, لیکن تو بیت المال چو اتنا گھنا کہ میں مہمانہ نے اگے روٹی تا رکھا نا ان شہد نہ روٹی تا کھین تو شہد گھنا اور جڑوے کل ماں تقسیم ہو سی تو میں اپنے حصے نے بقدر اتنی مقدار گھٹ چاہ گی سا جتنی میں آج گھنا پا. کمبر ابھی گل سمجھ آ گئی ساکہ گل تو ٹھیک ہے غنیمت تقسیم جو ہونی اور حضرت حسن نے بھی وچ حصہ انہاں مان کو تو ماکھو پایا اور پان کے آ کے حضرت حسن نے دے دیتے. حضرت علی کہیں دس دیتا یا پتہ لگ گیا اور بعد روایات سے کہ حضرت علی فرمایا بھائی وہ ماکھو چاہنو وہ جڑوے آیا تھا ایک مشکی دا وچوں کھلے ہوئے وہ پوچھا بھائی کیا کھولا انہوں نے کہا جی کمبر کھولا. کیوں بھائی؟ سا کہا جی میں کو حضرت حسن منگا اور میں شہزادیاں دے دیتے. آپ فرمایا اور شہزادیاں سدیاں. حضرت حسن آ گئے. حضرت علی فرمایا ماکھو منگوائے جن منگوایا. کیوں منگوائے؟ حضرت میں کوئی زیادتی تو نہیں کی تھی, ماں بیت المال چو جڑا لبنا میں اس ناڑو گھٹ منگوایا جڑوے کل تو اسی تقسیم کرے سو تو ماں میرا اتنا حصہ گھٹ دے دے جتے باقی مسلمانہ نہ حق ہے اتنے میرا بھی حق ہے. فرمایا اچھا ہورا مسلمانہ نے بھی حق ہے توڑا بھی حق ہے, کہیں ہوری مسلمانہ نے گھر بھی تقسیم تو پہلے گیا جے توڑے گھر آیا حق ماں دسینا کہ توڑا بھی حق ہے, لیکن اگلی گل بھی دسنا حق تو پہلے کہیں ہوری بھی گھدا یا صرف تُت گھدا. چپ اس سے کوئی جواب نہیں ہے. حضرت علی فرمایا توڑا حصہ ضرور ہے لیکن امیر المومنین نے پترا ہی کہیں اختیار دیتا کہ تقسیم تو پہلے انہیں اپنے واسطے کڑھوا گنن ماکھو میڑا واپس آن کی مشکی دے وچ پلٹتے. مہمانہ جے تو مرضی ہے کھوائی ماکھو کھاونے نہیں اجازت نہیں.
ہوں کوئی بندہ آخنا ان مٹی نے بنے ہوئے انسان ہے، ان براہ راست میرے رب نے نگرانی بھی تیار ہوئے ہوئے اسی ہوں حکمران تو ہے جی منگنے ہیں با خدا ہے جی حکمران ہونا ہی لبنے ہے جنا لبے. ہاں حضرت علی کہیں آنکھے ہے کہ حضرت ابو بکر تھے حضرت عمر نے دورے بڑا امن تھے، بڑا امان، بڑا سکون ہے. تو سنے دورے لڑائیاں جھگڑے فتنے تو علی ہے انہیں بڑا خوبصورت جواب دیتا. انہیں آکھیا ابو بکر ہے تے عمر ہے رعایا لبی یہی سڈی جائی اساں رعایا لبی تسا جائی تو فرق تو ہونا. ابو بکر تے عمر نہیں رعایا اسی آیا تو امن تے سکون ہی ہونا ہے. سڈی رعایا وچ آ گئے تسی تو جے تسی ہے وہ حالات بھی ہو جی ہونے. یہ امن اور امان نہیں یا فتنہ اور فساد یہ سڈی وجہ تو نہیں جناب نہیں وجہ تو رعایا بھی فتنے اور فساد نہ پہلا سبب اور بنیاد ہونی کہ میں کے پہ رہنا اپنی ذاتی زندگی میں ماں بھی لبے تو میں بھی نہ رہنا تساں لبے تسی نہ رہنے تو ازیا نے اتے حکمران فاروق اعظم جائے اور علی المرتضیٰ جیسے امن مشکل. ہاں ہونا چاہیے نا حکمرانہ کل خدا تو ڈرنا چاہیے نا انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا اور انہیں پتہ لگنا اللہ تعالیٰ انہوں کو پوچھنا کہ جناب یہ اجتماعی مال ہے جیسا تو اپنا ذاتی بنا کے خرچ کیتا پوری دنیا سے محل گھدے نے بینک بھرے نے جیسا لب نہیں وہ سمجھنا جتنی چوری کر گنا اتنا ہی چنگا. تو عوام نے ہی حالات ہونے جڑے ہون ہوئے پہن اور جڑے حکمران ان نے میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا کہ جنگل ایک بیٹھی ہوئی مائی بھی پہ آخ نہیں کہ اگر اساں سڈے حالات نہ ہے پتہ تا امیر بنے کیوں یاد نے اگر عمر سڈا حال نہیں پتہ تو امیر بڑا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت نے سب تو بڑے امین ہیں. انتقال ہونے لگا وصیت فرمائی اس وصیت ایک جملہ فرمایا اور پورے شام نے اس وقت امیر اور گورنر اور شام زرخیز علاقہ اتنے مالدار اور روپیہ والا علاقہ اس نے گورنر تے مرن لگیا شہادت نہیں موت نصیب ہوئی تعاون نہیں بیماری بچ وصیت فرمایا جڑا میرا یہ سامان پیا اسے 100 دینار سونے نے سکے حضرت عمر میرے دیں ہدیہ بھیجا میری موت تو بعد ہی 100 دینار عمر واپس کر دے 100 دینار ہدیہ حضرت عمر بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح اس نے مستحقاً کہ پورے شام نے فاتن انہوں نے ضروریاتاً بیت المال چو وہ تحفہ اور ہدیہ آنا اور ان آخرین کی میں مر ونجا تو عمر واپس کرنا جسا وصیت کی تھی نا اسا کوئی گل آکی اسا کہا حضرت واپس کیوں کرینے ہو تو سنے خاندان ہن لوگ کتنے غریب ہیں انہاں غریبوں واسطے وصیت کروے. جواب سنے فرمایا یہ عمر موڑو تے ان جڑے غریب ہیں انہاں نا انتظام عمر نے ذمے میرے ذمے نہیں. جڑا حکمران ہے نا اس نے ذمے ہے کہ میری رعایا میں جڑے لوگ غریب رہنے انہاں غریباں نہیں غربت میں کی کون دور کرا. یہ فرمایا میری ذمہ داری نہیں عمر نہیں ذمہ داری عمر جانے تے عمر نہ خدا جانے. ایسا نہیں ایسا یہ داغ تے دھبا نہیں چاونا یہ واپس کر جاؤ. ان کہانیاں نہیں ان حضرات صحابہ اکرام اساں کر کے تکایا کہ دنیا تے حکمرانی نے باوجود طاقت اور قوت نے باوجود مال نے باوجود میں حضرت صدیق کی گل سنا نہ پیو انہوں نے بیوی جڑے سنے نہ کہ نہ تنخواہ کو نہیں وداونی تو اس تھوڑے تھوڑے پیسے نہیں بچت شروع کی تھی. روزانہ کرائیوں آنا 2 آنا جی کوئی 5 پیسی 10 پیسی اس جمع کرنی شروع کر دیتی. تھوڑے جھاڑے تو بعد تھوڑے جے پیسے جمع ہو گئے اس میٹھا بنایا اور میٹھا بنا کے حضرت ابو بکر ابھی پیش کی تھی. حضرت عمر فرمایا میٹھا کتوں گئے دینے جنہیں آپ بنایا جنہیں اگے رڑ دے پیاکھ نہیں ہو پیسی کوئی نہیں تو دی کتوں میٹھا بنا گئے تھے. تو اگو خاتون اول سڈے وہ بادشاہ نہیں بیوی ہیں. ہاں خاتون اول اگو بیانی جنے میں وہ جڑے پیسے تے تنخواہ ملنی نا وہ میں تھوڑی تھوڑی گھٹے نہیں رہی ہیں تے بچے نہیں رہی ہیں تے اتنے پیسے بچے تے میں آج میٹھا بنایا. پر میں اچھا اپنی بچت کی تھی بڑا چنگا کام کیتا ہے
بیت المال نے منشیاں بلایا، فرمایا بھائی اتنے پیسے میری تنخواہ چو گھٹ کر چھوڑ، ماں پتہ لگ گیا میری بیوی اگر کفایت شعاری کرے تو اتنے گھٹ خرچے تھے بھی میرا گھر چل سکتا، جڑے اس پیسے بچائے اس بچا کے بھی گھر چلا سکنی، مٹھا کھاونا کوئی فرض تے واجب تو نہیں نا، جڑی ضرورت ہے وہ پوری ہو۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان لاؤنے والا جڑا بندہ ہے نا، وہ دسترخوان لینا آوے حضرت عمر را کھینا نہیں، حضرت عمر اسا ایڈا ڈاکھنے اور روز دسترخوان لینا اسا کھوینا، تو سڑنا بے کہ روٹی کیوں نہ کھینا؟ جواب سنے پہلے تعامو کا خشنون، حضرت جڑا یہ تسا نہ کھانا یہ کہیں بندے نے حلق چو تتھلے لانا نہیں، یہ تسی ہے وہ جڑا لگا گینے ہو، سڈے گڑے چو یہ کھانا لانا بھی نہیں۔ سبحان تو ستے میں نے واسے تھے گلہ ایڈیاں اوپریاں دے سبحان اللہ بھی تو سنی نہیں نکلنے۔ ہاں بھائی یہ کیڑی روٹی جڑی امیر المومنین نے گڑے چو بھی نہیں لانے، اس آکھا حضرت روٹی میں مان کے گھر کھانا ہونا، تو ساں کھوا کے گھر وینا اتھو مان کے کھانا، یہ تو ساری کور کھائے۔ حضرت عمر نے جواب سنے، فرمایا اگر میں بھی مرغن تے بہترین غذاواں روز کھاونا چاہواں تو میں کھا سکنا، میں مالک ہاں نا، میں باطل مال نہ مالک ہاں، میں اگر کھاونا چاہواں تو میں کھا سکنا، میں بکری نے روز گوشت بھنوا کے تے میں دینیاں پتلیاں روٹیاں پکوا کے اتے ماکھو اور مکھن لا کے اور اس تو بعد کشمش نے ٹھڈے پانی اور مشروب پیونا چاہواں تو پی سکنا۔ اس نے اکھیاں کھل گئیاں، وہ جو چھیاں سنیاں نا، اس آکھا حضرت یہ چنگے چنگے کھاونے تو سارے تو ساں پتہ، میں تو سمجھا شاید تو ساں پتہ بھی کوئی نہیں کہ دنیا تے بہترین غذاواں کیڑیاں، تو ساں جڑیاں غذاواں گھڑیاں ان ساریاں تو ساں پتہ جڑیاں بادشاہاں نے دسترخوان تے ہونیاں تے وقت ہی فرمایا جی ہاں خوراکہ ساریاں پتان، لیکن میں اس سارے مال نہ صرف میری حیثیت اتنی کہ 10 بندے مسافر ہونا تے ان سارے رڑ کے اپنے سارے پیسے کہیں ایک ہی بندے کو رکھا دے ون کہ تو سڑے تے خرچ کریں تاکہ سفر خرید نہ ہو ونجے اور سڑے تو ہی امانت دار ہیں، تو جی کون او بندہ انہا پیسہ نہ جتنا مالک ہے مسلمانہ نے سارے بیت المال نہ میں یہ کچھ مالک، میں انہاں تے خرچ کرنا آپ نہیں پاونا کہ میں مزے نہ کھائیں اور اپنی اولاد کھوائیں۔ سبحان مصر فوج بھیجی، عمر بن عاص طرح بس آخری گل سن کے نو، مصر فوج بھیجی، عمر بن عاص لکھے کہ کوئی فوج بھیجو، اس فوج حضرت عمر نے 2 بیٹے عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس فوج سپاہی بن کے مصر وینے ان بعد مصر پہنچے، حضرت عمر پہلے خط لکھے حضرت عمر بن عاص جڑے مصر نے گورنر اور اسے جوہر ہدایات لکھ کے آخر تے نوٹ لکھنے پہ کہ اے عمر عبداللہ اور عبد الرحمن میرے 2 بیٹے مسلمانہ نے لشکر شامل ہو کے مصر آنے پہن، خبردار جے تود میں نے بیٹا نہ کوئی ایجا سلوک کیتا جیڑا باقی مسلمانہ نہ تو نہ کر سکے تو ہمیں چھوڑنا نہیں۔ ایج نہیں امیر المومنین نے پتر آنے پہن باہر نکل کے استقبال کر، جی شہزادے آنے پہن اور جناب امیر المومنین نے بیٹھے تو شہزادے تھے، حضور نے صحابی بھی عمر، لیکن حضرت عمر پہنچ گیا مصر، بیٹیاں تو کو نہیں پتا بھائی ابا جی ہی کام کیتا ہوا، انہاں مصر پہنچ کے انہاں یا کہیں ہوری بان کے عمر بن عاص حدث ہے کہ مدینے تو لشکر آ گیا اور حضرت اسے امیر المومنین نے 2 بیٹے بھی عمر بن عاص پوچھا کتے ٹھہرے ہوئے ہیں، جانے فلانی جائی تے ٹھہرے ہوئے ہیں، فرمایا بس جڑے سارے لشکر ملن وسا نا تو اس ویلے صاحب زیادہ بھی مل گئے سا ماں تو سائیں منع کر دے، میں سپیشل امیر المومنین نے پترہ ملنے واسے نہ مائیں سکتا، لیکن سڈن انہوں نے تو مذمت کرنے دی بھی دل نہیں کرنا،
پمبا کجا نام پورا کپڑا ہی پاٹا ہوا تے زخم لو لوہان جسم بندہ روئی رکھے تو کتے کتے رکھے تن ہما داغ شد پمبا کجا نام ہر جا لو پیوانا ہر جائی تے زخمن تو یہ واڑا تے روئی کتے کتے رکھ سو تے پکڑ کتے کتے کرے سو. تو میرے محترم ان لوگ ان بس کس سے کہانیاں واسطے رہ گئے. آج انہوں نے حالات اور واقعات اللہ انہوں نے کروڑا رحمت نازل کرے. دنیا انہوں نے دسیا کہ حکومت ہن کرے نہیں, حکمرانی ہن کرے نہیں, رعایا ہن سوکھا رکھی نا, اور وقت رعایا بھی سبحان اللہ دنیا. حضرت عمر نے دورے اللہ اکبر عراق فتح ہے نا جی, 10 کروڑ درہم سالنا ٹیکس جمع ہونا ہے یا مال گزاری یا جڑا بیت المال ہے جمع 10 کروڑ روپے. عدل اور انصاف نہیں برکت نال. تے جڑوے حجاج بن یوسف آیا وہ زور لایا, اس عراق تے سختی کی تھی. انہوں نے کہا ہر بندے کو گنو, اتنا گنو. پوری ٹل لا کے بھی حجاج بن یوسف 2 کروڑ جمع کیتا. عمر اپنے عدل نے زورے تھے اسی عراق میں 10 کروڑ کے تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت عدل اور انصاف ہونا تو اللہ تعالیٰ زمین تو ان برکت تک ڈے لیں. تو بھائی حکمران تو اے جی آمنے کوئی نہیں جنہوں نے میں گلہ پہ کرنا بہت سارے سنگی بات چاہو. میں جتوں گل شروع کی تھی وہ کی تھی کہ اس معاشی حالات اس مہنگائی نے دور اور اس مشکل وقت اسا رجوع کرنا چاہیے نہ کہنی طرف اللہ تعالیٰ نے طرف. اس کو خیر و برکت نے نزول منگا, اپنے گناہ نی توبہ کرا, اپنے گھرے اپنی اولاد اپنے خاندان نماز تے نیکی تے اللہ راضی ہو سن تو حالات ٹھیک ہو سن. نہیں تو جو ادھی ویڑن لو اللہ علی القرآ اللہ پہنے اگر بستی آڑے لے کو ونجن تقوی اختیار کر گنن لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. میں آسمان نیا برکت بھی کھول دے سا, زمین نیا برکت بھی کھول دے سا. اگر اسی ان برکتہ کھلاونا چاہنے ہیں تو اللہ بہنے میڑے پلے آمنا پوسنے رجوع کرنا پوسنے کر گنو اللہ ان ساری نعمت تُسا فراوانی کر دے سن. اللہ تعالیٰ ماں تے تُسا عمل لی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مشکل حالات سڑے واسطے ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.